الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے حماد عن ابیہ عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ فی قول اللہ عز وجل لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم قالت ہوا قول الرجل لا واللہ وبلا واللہ مما یثر بہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ عز و جل کے قول لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم کی تفسیر میں فرماتی ہے لغو یہ ہے کہ آدمی کہے لا واللہ و بلا واللہ، نہیں اللہ کی قسم، ہاں اللہ کی قسم، یعنی کہ کوئی ایسا کام کہے کہ جس میں ہو تو نہ لیکن پھر کہہ دے ہاں اللہ کی قسم۔ اس کا ایسا کلام جس میں اس کا دل کسی بات پر قصد نہ کرے، یعنی کہ دل کو یقین نہ ہو یہ بات ٹھیک ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اس پر قسم کا، یہ تقیہ کلام نہیں ہوتا لوگوں کا، بات بات پر قسم کھانا عادت بنا لینا، تو اس کو کہتے ہیں۔ آگے حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قسم کھائی کسی بات پر اور استثناء کیا اس میں تو اس کے لیے اس کی استثناء ہے، یعنی کہ استثناء کوئی کہہ دیتا ہے نا اللہ کی قسم، نہیں تو اب استثناء مانی جائے گی کہ واقعی اس نے قسم نہیں کھائی، ٹھیک ہے، یا کہہ دیتا ہے اللہ کی قسم انشاءاللہ، تو اس سے بھی اس کی استثناء ہو جائے گی۔ آگے حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ جس نے قسم کھائی کسی چیز پر اور کہا انشاءاللہ تو اس کی یہ استثناء صحیح ہوگی، یعنی کہ قسم واجب نہ ہوگی، وہ استثناء صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آگے آ رہی ہے کتاب الحدود، یہ کتاب الحدود آپ رہنے دیں کیونکہ نا یہ اسلامی ملک تو ہے نہیں، یہ آپ خود ہی اس کا ترجمہ کر لینا، یہ اس کو خود ہی پڑھ لینا، یہ اتنی مشکل بھی نہیں ہے۔ آگے ہم پڑھ لیتے ہیں کیا چیز، تو آگے کتاب البیوع آئے گا، کتاب البیوع، یہ آگے کچھ آپ صفحے چھوڑ کر آگے جائیں گے نا تو کتاب البیوع آئے گا، تو کتاب البیوع سے ہم شروع کریں گے، کتاب البیوع سے، ٹھیک ہے، کل کتاب البیوع سے پڑھیں گے، تو یہ آپ نے اچھی طرح سے ادھر سے عبارت نکال کر آنی ہے کتاب البیوع سے، ٹھیک ہے، اچھے انداز میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے نکالیں آپ شرح قائد کا۔ آگے وکرامۃ الاولیاء حق والولی هو العارف باللہ تعالی وصفاتہ حسب ما يمكن المواظب علی الطاعات المجتنب عن المعاصی المعرض عن الانہماک فی اللذات۔ اب یہاں سے نا مصنف نا کرامات اولیاء کو بیان کر رہے ہیں کہ اولیاء کی کرامات یہ حق ہیں، ان کی جو حقانیت ہے، حق ہونا، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور کرامات اولیاء حق ہے۔ والولی، آگے ولی، یہاں سے ولی کی تعریف کر رہے ہیں کہ ولی وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی صفات کی بقدر امکان معرفت حاصل ہو، بقدر امکان معرفت حاصل ہو، جو عبادت کا پابند ہو، ہمیشگی کرتا ہو، مواظب ہمیشگی کرتا ہو عبادت کا، اور معاصی سے اجتناب کرنے والا ہو، معاصی گناہوں سے اجتناب کرنے والے ہو، اور لذات اور شہوات میں انہماک سے کنارہ کش ہو، انہماک سے کنارہ کش ہو، اور اس کی کرامت کی طرف سے خارق عادت امر کا ظاہر ہونا ہے، اس کی کرامت کی طرف سے خارق عادت امر کا ظاہر، یعنی کہ یہاں سے یہ بیان ہو رہا ہے کہ کرامت و کرامت کہتے ہیں کہ اس امر کو جو کہ ولی کے ہاتھ سے صادر ہو اور وہ دعویٰ نبوت کے ساتھ نہ ہو، مقارن نہ ہو، دعویٰ نبوت نہ کرتا ہو، اس کے ہاتھ سے کرامت ظاہر ہو تو اس کو ولی کہتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ دعویٰ نبوت کرے اور اس کے ہاتھ سے کوئی چیز ثابت ہو، دعویٰ نبوت کرنے والا اس کے ہاتھ سے ثابت ہو تو وہ معجزہ ہوتا ہے، اور اگر امر خارق ایمان والا نہ ہو اور عمل صالح نیک عمل بھی نہ کرتا ہو، اس کے ہاتھ سے اگر کوئی عجیب سی بات ظاہر ہو تو اس کو استدراج کہتے ہیں، یعنی کہ کافر کے ہاتھ سے کوئی ثابت ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ استدراج کہتے ہیں۔ اگر خارق مدعی نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہو، اس کے ہاتھ سے ثابت ہو تو پھر اس کو معجزہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے
اور کرامت و کرامت ظہور امر خاری، اور اس کی کرامت اس کی طرف سے خاری کی عادت امر کا ظاہر ہونا، درا حال کے باہر اس حال میں کہ وہ نبوت دعوی نبوت کا مقارن نہ ہو، یعنی کہ دعوت نبوت کا دعویٰ کرنے والا نہ ہو تو، اور جو امر خاری کی عادت ایمان اور عمل صالح کے ساتھ نہ ہو، یعنی کہ خاری کے ایمان عادت ایمان نیک عمل کرنے والا بھی نہ ہو تو وہ استدراج ہے، وہ کیا استدراج ہے، کافر ہے، اور جو دعوی نبوت کے ساتھ ہو تو وہ معجزہ ہے، جو نبوت کے دعوی کے ساتھ ہو تو معجزہ ہے، اور کرامت کے ثابت ہونے پر دلیل وہ خاری کے عادات امور ہے، عادت کے علاوہ کے امور ہے، جو بہت سے صحابہ اور ان کے بعد لوگوں سے اس طرح متواتر ہے کہ ان کا خاص طور پر امر مشترک کا انکار ممکن ہی نہیں ہے، اس طرح ثابت ہے، اگرچہ جزیات اخبار احاد ہیں، یعنی کہ جزیات سے خبر واحد سے بھی بہت ساری ثابت ہیں، قرآن پاک سے بھی ثابت ہے، جس طرح کہ حضرت مریم علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر سے کرامت ظاہر ہونے کے متعلق قرآن پاک گواہ ہے، ناطق ہے، اور وقوع ثابت ہونے کے بعد امکان ثابت کرنے کی تو کوئی حاجت ہی نہیں ہے، یعنی کہ جب یہ بات ثابت ہے کہ کرامت واقع ہوئی ہے، کرامت واقع ہوئی ہے، جب کرامت کا واقع ہونا ثابت ہو گیا قرآن پاک سے تو کرامت کا امکان تو بدرجہ اولا ثابت ہو گیا کہ کرامت ہونا ممکن ہے کہ نہیں، جب واقع ہونا ثابت ہو گیا تو کرامت کا امکان تو بطریق اولا ثابت ہو گیا کہ کرامت ممکن بھی ہے، تو یہ بطریق اولا ثابت ہو گیا اس سے، ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لینا، آگے نکالیں آپ یہ اصول الشاشی کا فصل و اما بیان العطف فمثال، یہاں سے بیان عطف کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، بیان عطف کہتے ہیں کہ کی تعریف یہ ہے کہ مبہم شے پر غیر مبہم شے کا عطف ڈال کر اس کے ابہام کو دور کر دیا جائے، یعنی کہ ایک مبہم شے ہو ایک غیر مبہم شے ہو، مبہم شے کا عطف غیر مبہم شے پر ڈال جائے تاکہ غیر مبہم شے کا ابہام بھی دور ہو جائے، اس کو عطف کہتے ہیں، بیان عطف کہتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جس طرح بندہ عطف ڈالے، مجمل جملہ ہو، مجمل سا جملہ ہو، اس پر بندہ کیلی یا مقولی کے ذریعے عطف ڈالے تاکہ اس مجمل جملے کے ابہام کو دور کر دیا جائے، جس طرح کہ کوئی بندہ کہہ دے کہ مجھ پر 100 ہیں، 100 ہیں، اب یہ مجمل ہے، پتہ نہیں اس پر کیا 100 ہیں، آگے کہہ دیا کہ درہم ہے، کیا کہہ دیا، درہم ہے، تو درہم کہہ کر ابہام کو دور کر دیا کہ درہم ہیں، کیا ہے، درہم ہے، جب کہا نا درہم تو 100 کا اجمال دور ہو گیا کہ بھائی درہم ہے، کوئی دینار وغیرہ کوئی اور چیز نہیں ہے، اسی طرح اب اس پر 100 بھی لازم ہوگا اور درہم بھی اس کو دینا واجب ہوگا، میت کہتا ہے، اسی طرح اگر کوئی کہتا ہے کہ 100 ہے تو لیکن اس کا عطف ڈال دیتا ہے کفیز پر، 100 کہہ دیتا ہے، مجھ پر 100 ہے، آگے سے کہہ دیتا ہے کہ کفیز ہے، تو اب 101 کفیز اس پر لازم ہوں گے، کفیز بوریاں 101 دینی پڑے گی، وَقَذَا لَوْ قَالَ مِیَّةٌ، اسی طرح اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ فلاں کے مجھ پر 103 کپڑے ہیں، 103 کپڑے ہیں، یا 100 اور 3 درہم ہیں، یا 100 اور 3 غلام ہیں، تو یہ اس بات کا بیان ہے کہ 100 کا عطف 100 بھی معطوف علیہ کی جنس سے ہے، اور جو آگے 3 کہا یہ بھی کیا ہے، معطوف علیہ کی جنس سے ہے، جس طرح کہ بندہ کہہ دیتے ہیں احدم و عشرون درہمن، اب 1 بھی ہے اور 20 بھی ہے، یعنی کہ 21 درہم ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ اسی طرح ہے۔ آگے بخلاف قولہ، بخلاف اس بات کے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ مجھ پر 100 اور 1 کپڑا ہے، 100 کہہ دیتا ہے 100 اور 1 کپڑا ہے، یا یہ کہہ دیتا ہے 100 ہے اور 1 بکری ہے، تو ان مثالوں میں نا معطوف علیہ کے لیے بیان عطف بیان نہیں بن سکتا، معطوف علیہ کے لیے عطف بیان نہیں بن سکتا، کیونکہ 100 اور چیز ہے، بکری اور چیز ہے، یا کپڑا اور چیز ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کی جنس نہیں ہے، درہم کہتا ہے، دینار کہتا ہے، روپے کہتا ہے، پیسے کہتا ہے، تو یہ تو جنس ہے، یہ جنس نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، جنس نہیں ہے آپس میں ایک دوسرے کے۔ آگے وقت ذالک، یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں اگر کوئی بندہ ایک عددی چیز کا عطف بیان ایک اس چیز کے ساتھ خاص کر دے جو انسان کے ذمے میں ہو، تو انسان کے ذمہ قرض بن سکتی ہو،
جو انسان کے ذمے میں قرض بن سکتی ہے۔ اگر ایک بندہ عددی چیز کا عطف بیان کر دے کسی خاص چیز کے ساتھ تو پھر اس کے ساتھ عطف بھی ڈالنا جائز ہے، جس طرح کیلی مضمونی چیز پر عطف ڈالتا ہے کہ کہتا ہے مثلا مثال کے طور پر کہتا ہے یہ کہہ دے کہ 100 ہے، 100 نہیں، یعنی کہ مراد یہ ہے کہ کوئی بھی عددی چیز ہے نا، عددی چیز، اس کا ہم عطف بیان بنائیں جو کہ اس چیز کے ساتھ خاص بھی ہو، جو جس طرح کے انسان کے پاس قرض ہے تو قرض انسان کے ذمے میں قرض بن سکتا ہے کہ قرض اب کیلی بھی ہو سکتی ہے، موزونی بھی ہو سکتی ہے، کہ 2 بوریاں بھی قرض بن سکتا ہے، 1 بوری بھی قرض بن سکتی ہے، تو اس کو عدد کے ساتھ خاص کر سکتے ہیں۔ یہاں پر امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ میت شات اور میت صوب میں شات اور صوب اس کی اصل بنا کر جملہ مجملہ کے لیے عطف بیان ہوں گے، یعنی کہ یہ جملہ مجملہ کے لیے عطف بیان ہوں گے، بنیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہاں سے مراد 101 بکری ہوگی اور 101 کپڑا ہوگا۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ کپڑا اور بکری ان کی اشیاء میں سے نہیں ہے، یعنی کہ جنس علیحدہ علیحدہ ہے، بکری اور 100 علیحدہ جنس ہے، اور اکثر معاملات میں نا عام طور پر انسان کے ذمے میں ثابت نہیں ہوتی، یعنی کہ بندہ نا کپڑوں کا بھی قرضئی نہیں ہوتا اور انسان کیا چیز تو اس کا بھی بکریوں کا بھی قرض نہیں ہوتا۔ اگر یہ قرض سے ثابت ہوتا ہی نہیں، نہ بیع سے ثابت ہوتا ہے، بیع سے ثابت ہوتا ہی نہیں کہ بندے کے اوپر بکری قرض ہو، بلکہ ہو سکتا ہے پیسے تو قرض ہو سکتے ہیں، یہ قرض نہیں ہو سکتا سوائے بیع سلم کے، کہ بیع سلم میں جب کپڑا بکری انسان کے ذمے میں واجب نہیں ہوتا تو ان کی ضرورت بھی متحقق نہیں ہوتی، واجب تو نہیں ہوتا بلکہ ان کی ضرورت متحقق نہیں ہوتی، اس لیے ان کے عطف کرنا، عطف بیان کے قرینہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ عطف بیان نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ علیحدہ علیحدہ ہی دونوں جن سے بنے گی، ٹھیک ہے۔ اس کو یاد کر لینا، آپ ترجمہ کریں۔ فصل واما بیان العطف، اور بہرحال بیان عطف تو اس کی مثال اکیلی یا مضمونی کا مبہم جملے پر عطف کیا جائے، مبہم جملے پر عطف کیا جائے، اور یہ عطف جملہ مبہم کا بیان ہوگا۔ اس کی مثال جب کہا فلاں کا مجھ پر 100 اور درہم ہے، یا 100 اور 1 کفیز گندم ہے، تو یہ عطف اس بات کے بیان کے مرتبے میں ہوگا کل کا کل اسی جنس سے ہے، یعنی کہ 100 اور 1 اسی جنس سے ہے۔ اور اسی طرح اگر کہا کہ 100 اور 3 کپڑے، یا 100 اور 3 درہم، یا 100 اور 3 غلام، تو یہ اس بات کا بیان ہوگا کہ 100 اسی جنس سے ہے، یعنی کہ 100 بھی ہے اور 3 بکریاں بھی ہے، 100 بھی ہے اور یہ بھی ہے، جیسا کہ اس کا قول احدم وعشرون درہمن کا مرتبے میں۔ اس کے برخلاف اس کا قول 100 اور کپڑا، 100 اور کپڑا کہہ دیتا ہے۔ پہلے تھا کہ پہلے کہتا ہے بکری، بعد میں کیا کہتا ہے؟ کپڑے۔ 100 اور 3 کپڑے کہا، 3 کا لفظ استعمال کیا، اب یہاں پر صرف کہتے ہیں 100 اور کپڑا بکری، اور 100 اور بکری، چنانچہ یہ میت کا بیان نہیں ہے ہوگا، یعنی کہ یہ کیا ہوگا؟ جنس سے نہیں ہوگا، 100 علیحدہ اور بکری یہ آپس میں جنس کی نہیں ہے، وہاں پر تو 100 اور 3 اس کی جنس ہے، تو اسی طرح ادھر تو ہوگا، یہاں پر نہیں ہوگا کیونکہ 100 اور کپڑا یہ علیحدہ علیحدہ ہے۔ اور عطف واحد میں عطف کا بیان ہونا اس کے ساتھ مخصوص ہوگا، عطف واحد میں اس کا بیان صرف اسی کے ساتھ مخصوص ہوگا جو ذمے میں دین بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، جو قرض بننے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے ساتھ ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہوگا، جیسے کہ مکیل اور موزون۔ اور امام یوسف نے فرمایا کہ عطف میتن و شاتی و میتی و صوبن میں اسی اصل پر بیان ہوگا، یعنی کہ اسی پر ہوگا کہ 100 اور 1 بکری، 101 بکری، 100 اور 1 کپڑا، 101 کپڑے پر ہی بیان ہوگا امام ابو یوسف کے نزدیک، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اچھی انداز میں یاد کر لینا اور اچھے انداز میں پڑھنا ہے۔ آگے نکالیں آپ ہدایہ شریف کا، آگے ہدایہ شریف کا والغدیر العظیم، بڑا تراب، غدیر کہتے ہیں بڑا تراب، الذی لا یتحرک، غدیر عظیم کی تعریف کر رہے ہیں، وہ جس کا ایک طرف حرکت نہ کرے دوسری طرف کے حرکت کرنے سے، دوسری طرف کے حرکت، یہ دیکھیں مثال کے طور پر یہ اس کو چھوڑ دیں، یہ ایک بڑا تالاب ہے، یہ کیا ہے؟ بڑا تالاب ہے، ادھر بیٹھے کوئی آدمی وہ اس طرح حرکت کرے تو یہ والا کنارہ حرکت نہ کرے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غدیر عظیم کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غدیر عظیم، بڑا تالاب کہتے ہیں۔ اذا واقعات، جب گر جائے نجاست اس کی ایک جانب میں، یعنی کہ یہ ایک جانب، یہ ایک جانب میں نجاست گری تو جائز ہے وضو کرنا، دوسری جانب اس جانب نجاست گری، اس جانب وضو کرنا جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟
کیونکہ ظاہر ہے کہ نجاست نہیں حاصل ہوتی اس کی طرف، نہیں پہنچتی اس کی طرف، یعنی کہ ادھر بندے کی نجاست گری تو ادھر تک وہ نجاست نہیں گزرے گی، ظاہر نہیں ہوگی، تو اسی وجہ سے ادھر سے وضو کرنا جائز ہے۔ اذ اثرت، کیونکہ حرکت کا اثر پھیلنے میں نجاست کے اثر کے اوپر ہے، حرکت کا اثر پھیلنے میں نجاست کے اثر کے اوپر ہے۔ مثال کے طور پر ادھر بندہ بیٹھے حرکت دے زور لگا کر، تو بڑی مشکل سے ادھر حرکت پہنچے گی ہی نہیں۔ بڑا طلب تو یہ ہے کہ حرکت نہ پہنچے، ٹھیک ہے، ادھر سے حرکت کرے، ادھر پہنچے نہ حرکت۔ تو جب حرکت نہیں پہنچ رہی، حرکت دینے زور سے بندہ دیتا ہے تو وہ تو پہنچنی چاہیے، جب حرکت نہیں پہنچ رہی تو نجاست تو بدرجہ اولا نہیں پہنچے گی، کیونکہ حرکت دینے میں زیادہ طاقت ہوتا ہے اور نجاست تو گری ہے، وہ کس طرح پہنچے گی، لہذا یہ نہیں ہوگا۔ ثم عن ابی حنیفہ، آگے کہتے ہیں حرکت میں اصل کیا، حرکت اس طرح زور لگا کر دینا ہے، غسل کرنے وقت حرکت کرنا ہے دوسرے کنارے کا، کہ وضو کرتے وقت دوسرے کنارے کا حرکت دینا ہے، کیا ہے؟ پھر امام صاحب کے نزدیک، امام اعظم کے نزدیک کہ معتبر حرکت دینا غسل کے اندر ہے، کہ یہ ہے بڑا طلاب، ادھر غسل کرے، اب ادھر والا کنارہ اگر نہ حرکت ہو، متحرک نہ حرکت نہ کرے تو یہ بڑا طلاب ہے۔ اور یہی قول امام ابو یوسف کا ہے، ایک قول تو امام ابو یوسف کا یہی ہے غسل بار، اور ایک قول ہے حرکت بالید ہے، یعنی کہ ہاتھ کے ساتھ بندہ ادھر زور لگا کر حرکت دے، ادھر نہ پہنچے، تو امام یوسف کا ایک قول یہ۔ امام محمد کا ہے کہ بندہ وضو کر رہا ہو، وضو کر رہا ہو، اس کنارے پر ادھر حرکت نہ پہنچے، پہلی وجہ امام صاحب کی وہ دلیل دیتے ہیں کہ حاجت غسل کی طرف حوض میں، تالاب میں یہ زیادہ ہے اس سے وضو کی طرف، یعنی کہ بندہ وضو تالاب میں اکثر بندہ وضو تو نہیں کرتا، زیادہ حاجت تو ہوتی ہے نا تالاب میں، حوض میں، تو وہ زیادہ حاجت غسل کرنے کی طرف ہوتی ہے، اسی وجہ سے غسل کرنے والی یہ معتبر ہوگی، یہ جو وضو والی یا حاجت والی یہ معتبر نہیں ہوگی۔ اور بعد نے اندازہ لگایا ہے مسافت کا دا میں کپڑے کے گز کے ساتھ، کرباس کہتے ہیں کپڑا، ذرا گز کے ساتھ، کپڑے کے گز کے ساتھ، دا یعنی کہ 10 گز یہ ادھر سے، 10 گز ادھر سے، 10 گز ادھر سے، 10 گز ادھر سے، کپڑے کا ایک گز ہوتا ہے نا، تو ادھر بنے، تو اس کا اندازہ لگا۔ اور معاملہ چھوڑا ہے، معاملہ لوگوں پر چھوڑا وسعت کے لیے، یعنی کہ آسانی کے لیے، لوگ جس کو بڑا کہیں وہ بڑا ہوگا اور جس کو چھوٹا کہیں وہ چھوٹا ہوگا، وعلیہ الفتویٰ، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ اور معتبر گہرائی میں، کہتے ہیں گہرائی میں یہ کہ ہو اس حال میں کہ نہ ظاہر ہو چلو بھرنے کے ساتھ، اغتراف کہتے ہیں چلو بھرنے کے ساتھ، یعنی کہ بندہ یہاں یہ تلاب ہے نا، ادھر سے اس طرح چلو بھرے تو نیچے جو زمین ہو وہ ظاہر نہ ہو، تو گہرائی کم از کم اتنی تو ہونی چاہیے کہ چلو بھرے ظاہر نہ ہو، اتنی گہرائی ہونی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ چلو بھرے اور وہ نظر آ جائے، زمین یعنی کہ سوکھی نظر آ جائے، تو اتنا نہ ہو، اتنی چڑھائی کو چلو بھر لے ظاہر نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور ان کا قول کتاب میں، یعنی کہ قدوری شریف کا یہ متن ہے نا، یہ قدوری شریف کا متن ہے، اس کی یہ شرح ہو رہی ہے، تو کتاب میں جائز ہے وضو من الجانب الآخری، کتاب میں جو ہے نا جاز الوضوء من جانب الآخری، یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ وہ نجس ہے گرنے کی جگہ، یعنی کہ جب انہوں نے کہا نا کہ جائز ہے وضو دوسری جانب سے، تو اس سے یہ بات ہمیں پتہ چل گئی کہ ادھر نجاست گری تو یہ جگہ ناپاک ہو گئی، یہ جگہ گرنے کی جگہ کیا ہو گئی، ناپاک ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ نہیں ہوتی نجس مگر اس میں نجاست کے ظاہر ہونے کے ساتھ، جس طرح کہ جاری پانی ہوتا ہے، یہ جاری پانی میں جس طرح نجاست ظاہر نہ ہو تو اس پر نجس کا حکم نہیں لگایا جاتا، اسی طرح یہاں پر بھی یہی ہے کہ اگر نجاست ظاہر ہوگی تو ہم کہیں گے نجس ہے، اگر نجاست ظاہر نہ ہوگی تو ہم اس پر کبھی حکم نہیں لگا سکتے کہ یہ کیا ہے، نجس ہے، جب تک نجاست ظاہر نہ ہو، اور یہی امام یوسف کا قول ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اچھے انداز میں محنت کے ساتھ یاد کر لینا ہے اور اچھے انداز میں پڑھنا ہے، اور اب یہ ہدایت شریف اتنی مشکل تو ہے نہیں، آپ خود ہی نکال کر آیا کریں، آگے منجد استعمال کیا کریں کثرت سے، اور آگے خود ہی نکال کر آیا کریں، عبارت ترکیب تو نکالتے ہوں گے، یہ بھی آپ نے خود ہی نکال کر آنی ہے، ٹھیک ہے، پڑھا سو۔